ڈاکٹر صاحب اس وقت بڑی ہی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے، کم از کم سیاسی حوالے سے جس تیزی کے ساتھ لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر، اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی بھی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیا ہونے کا جا رہا ہے اس وقت تمام سیاسی منظر نامے میں؟ دیکھیں یہ کا پھل جو ہے یہ بھگت رہے ہیں. یہ دونوں بڑی جماعتیں نورا کشتی میں مصروف رہے. انہوں نے کہا کہ عوام کو بیوقوف بنائے. عوام جو ہے وہ ان کی سب چالوں کو جان گئے اور ان کو اب عمران خان کے علاوہ کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس کا کیا برا، کیا نیک نام، کیا بدنام، وہ سب اس کی طرف بھاگے دوڑے آ رہے ہیں. تو وہ جو بھی آ رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی شرائط میں اور اس کے منشور کے لیے آ رہا ہے. اگر وہ اس کے چھاننی میں سے گزر سکے گا تو وہ عمران خان کی ٹیم کا حصہ بنے گا. اگر نہیں گزرے گا تو نہیں بنے گا، کیونکہ عمران خان کو بھی پتا ہے کہ جو قوم نے اس سے امیدیں لگائی ہیں اگر وہ اس کے معیار کو بحال نہ رکھ سکا تو پھر یہ ان کا بھی وہ اسی جگہ خاتمہ ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا. اچھا ابھی کم از کم وزارت عظمیٰ کافی دور ہے، جو کلین سویپ کی وہ بات کر رہے ہیں، ایک ہی گیند سے 2 وکٹیں اڑا دیں گے، ابھی شاید پاسبل نہیں ہے وہ سٹیج. لوگوں کا اپنا اپنا تجزیہ کرنے کا حق ہے. یہاں پہ کون جیتا ہے تیری رزق کے سر ہونے تک. اگر جو ہے اگر وہ سونامی آتے ہیں ملکوں میں تو کیا لیبیا میں یہ کیا لوگوں نے انتظار کہا؟ لوگوں کی ججمنٹ کے اوپر کوئی انتظار کرتے رہے یا کوئی؟ لیکن یہاں پہ جو حالات نے جو لوگوں کو ایک موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے، لوگوں کو ان کے منہ سے نوالا چھین لیا ہے، ان کی زندگیاں حرام کر دی ہیں، ہزاروں لوگ جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں عمران خان کی طرف لوگوں کا دیکھنا ہے. اس میں اچنبے والی بات کیا ہے کہ چاہے 1 آئے، 1000 آئے، 1 لاکھ آئے یا 1 کروڑ آئے، جو تحریک انصاف کا معیار ہے اور جو کرائٹیریا ہے اس میں اگر کوئی نہیں فٹ آتا، میں بھی نہیں فٹ آتا، کوئی بھی نہیں فٹ آتا، تو آئی کین ایشور یو کہ اس میں جو فٹ آئے گا وہی چلے گا. کیونکہ یہ ابھی عمران خان کا جو خواب ینگسٹر کو دکھایا ہے انہوں نے، اگر اس کی تعبیر میں گڑبڑ کی تو عمران خان کا بھی وہی اشر ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح کہا. اور تبدیلی تو ظاہر ہے لوگ چاہتے ہیں اور آنی چاہیے. اچھا ایڈمن صاحب، جب تبدیلی کی ہم بات کرتے ہیں تو شدت سے چاہتے ہیں تبدیلی، اس شدت سے چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھیے ہمارے پاس تو ہم تیار ہی نہیں تھے اتنی بڑی تبدیلی کے لیے اور اتنے لوگوں کو لینے کے لیے. اصل میں ہمارا ٹیسٹ تو شروع ہوا ہے 30 اکتوبر کے بعد. صحیح ہے، تحریک انصاف کا ٹیسٹ اب شروع ہوا. اچھا ایڈمن صاحب، ایک بڑا دلچسپ مسئلہ ہے صدر زرداری صاحب کی بیماری کا پورے ملک کے اندر، کیونکہ یہ راز ہے کہ یہ کون سی پراسرار بیماری ہے جس کے لیے دبئی میں علاج کے لیے گئے ہیں. ابھی آپ سے پہلے اعجاز الحق صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو ایک نیا انکشاف کر دیا ہے کہ وہ دبئی میں ہیں ہی نہیں بلکہ وہ دراصل لندن میں ہیں اور چند دنوں میں دبئی واپس آ جائیں گے. یہ کون سی بیماری ہے، کیسے ہمیں پتہ لگا سکتے ہیں اس کا؟ دیکھیے میرا خیال ہے بیماری کے اوپر تو کہتے ہیں نا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا نے بھی مر جانا ہی ہے. یہ جو ہے نا میں ان کی بیماری کے اوپر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اس کو جان بوجھ کے پرسرار رکھا جا رہا ہے ایڈمن صاحب. وہ تو سوال لوگ پوچھنے میں حق بجاری بنے. ایک صدر ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ ہے پاکستان کا. ابھی آ گیا کہ ہی ہیڈ دا پارشل پیرالائسس آف لیفٹ سائڈ. ان کا بایاں بازو کام نہیں کر رہا تھا، کچھ دیر کے لیے وہ بے ہوش بھی ہوئے. یہ بلڈ پریشر میں ہو جاتا ہے، ٹینشن میں ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کی پرفارمنس، حکومت کی پرفارمنس، لوگوں کی ڈس اپوائنٹمنٹ اور یہ پریشر جو ہے یہ یقیناً جینوئن پریشر تھے کہ ایک پاکستان کی سیکیورٹی کو جو لاحق ہوئے اس کا بھی سپریم کورٹ کا نوٹس. اور اب جب تک یہ سپریم کورٹ کا کیس چل رہا ہے تو شاید اتنی دیر بیماری رہے اور اس کے بعد یہ جلدی ٹھیک ہونے لگے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعی بیمار ہیں تو اللہ ان کو صحت دے اور ہم سب ان کے لیے یہ جو ہے کسی کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ صحت ہر ایک کا ایک اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ رکھے. جہاں تک پرفارمنس کا تعلق ہے، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں عوام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ان کے پرفارمنس کے مطابق ججمنٹ کرے. اور ہمیں میرا خیال ہے کہ نہ تو ایم کیو ایم سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ پی ایم ایل این سے، نہ اے این پی سے، نہ ایم کیو، کسی سے بھی ذاتی لڑائی نہیں ہے. اور ہم تو امریکہ سے بھی ذاتی لڑائی نہیں لڑنا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ جی امن رکھیں. اس ملک کا، اس دنیا کا حل امن میں ہے. لوگوں کو روزگار ملے، روٹی ملے،
اور یہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان بن جائے قائد اعظم کے اور علامہ اقبال کے خواب کے مطابق، تو اس سے مجھے بتائیے ہم بری بات کیا کرنا ہے؟ صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف نے کو پریشر محسوس کیا ہے جو مریم نواز کو ایک دم سیاست میں انڈکٹ کر دیا ہے، یا پھر ویسے ہی اتفاق ہے مریم نواز کا سیاست میں آنا؟ دیکھیے یہ ہر ایک خاندانوں کی، یہ جو پولیٹیکل خاندان ہے سارے، یہ ان کی ایک رنگ ڈھنگ اس ملک میں رہا ہے، لیکن یہ ابھی یہ بت سارے ٹوٹیں گے تو ان کو بھی بیٹی ہے، ان کو بھی حق ہے کہ وہ بھی آنا آگے چاہتی ہیں، اور وہ کیپٹن صفدر بھی جو ہے وہ بھی ان کو آگے آنا چاہتے ہیں، تو وہ بے شک کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ موروثی سیاست کے پیچھے چلیں گے یا جو ہے عام یہ تو ہم سیٹ کریں گے نا. اگر موروثی سیاست تحریک انصاف کرے گی تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں یا جو پیپلز پارٹی ہے یا جو پی ایم ایل این ہے، ان کے اصل مسئلے یہ ہیں کہ انہوں نے 3.5 سال 4.5 سالوں میں قوم کے لیے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور قوم کو جس حالت میں آپ دیکھیے کہ جو اگر وہ ایسا رول پلے کرتے، ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کرتے، تو پھر یہ حشر نہ ہوتا. آج سوائے عمران خان کے تو اپوزیشن کا رول کوئی ادا ہی نہیں کر رہا ہے.